الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھی اور بھائیوں، آج کے خطبے میں امام صاحب ابتدا میں حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، بلکہ روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور یاد کیا ہے کہ احتلام کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے، اور دن سے لے کر رات تک خاموشی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم جو ہے نا، بالغ ہونے سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بالغ ہونے کے بعد مان لیجیے اس کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو وہ یتیمی نہیں ہوتی۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو اصل میں اسی کے اوپر گفتگو ہوئی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دن بھر آدمی چپ رہے اور رات تک جو ہے چپ رہے، یعنی لگاتار وہ خاموشی اختیار کیے رہے، کچھ بولے نہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، قیس بن ابی حازم وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احمس قبیلے کی ایک عورت کے پاس پہنچے جس کا نام زینب تھا، تو دیکھا کہ وہ کچھ بات نہیں کر رہی ہے، خاموش ہے۔ تو انہوں نے آس پاس لوگوں سے پوچھا کیا بات کیا ہے، کیوں آخر یہ بات نہیں کر رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے تو حج بھی کیا ہے چپ ہو کر، اور پھر چپی سادے رہنے کا بھی اس کا ارادہ ہے، اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بولو، بات کرو، اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی بعض لوگ اس زمانے میں سمجھتے تھے کہ بس چپ رہیں، اور آج بھی وہ لوگ جو ہندوؤں میں مثلاً جو جوگ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے طریقہ کہ وہ پتہ چلا چپی سادھے بیٹھے ہیں، انسانوں سے کٹ کر کسی کھوہ میں غار میں جا کے بیٹھے ہوئے، اور اگر کوئی آ بھی گیا سامنے تو اس سے بات نہیں کرنی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا کوئی جو ہے ذریعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل یہ جاہلیت کی چیز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت ذوالقدر فقیہ گزرے ہیں فقہ حنبلی کے، ان کی ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے المغنی فی الفقہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بات سے خاموشی اختیار کرنا، نہ بات کرنا، اس کا اللہ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسلام کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ظاہری جو خبریں ہیں، خبر کا مطلب یہ ہے کہ احادیث وغیرہ، اس کو اصطلاح میں خبر بھی بولتے ہیں، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے خاموشی کوئی عبادت سمجھتے ہوئے اختیار کرنا یہ حرام ہے، منع ہے۔ اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فعل ہے اس سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات گزری اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اور اگر یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر کسی نے کوئی نظر مان لی ہے کہ میں چپ رہوں گا یا چپ رہوں گی اتنے وقت تک، تو یہ غلط چیز ہے، اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کو توڑنا ہوگا۔ اور یہی مسلک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ائمہ کا، اور اس سلسلے میں کوئی اور ان کے مخالف بات نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تو یہ اصل میں یہی اصل حدیث ہے جس کے اوپر امام صاحب نے گفتگو کی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، نیک بات کہے، درست بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ عموماً ہمارے ہاں لوگوں کے اندر اس کا جو دوسرا حصہ یا آخری حصہ ہے اسی کے اوپر جو ہے ان کا زور ہے کہ خاموش رہے، چپ رہے۔
تو ان کا کہ اصل بات اس میں جو کہی گئی ہے وہ حق اور نیکی اور بھلائی کی بات کرنے کی کہی گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ بات نہیں کرتا، بکواس کرتا ہے، تو چپ رہو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ نہیں کہ پہلے وہ کہا کہ چپ ہی رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ تمہیں بات کرنی ہے، اور جو بات کرنی ہے کس چیز کی؟ خیر کی، اور خیر کے اندر ہر نیکی وہ پائی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی زبان کو کسی غلط جگہ پر استعمال نہیں کرو۔ تو یہ زبان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت اس کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ جب انسان اس کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے۔ اب دیکھیں زبان ہے، اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نیکی کی بات جو ہے کسی کو بتا رہے ہیں، تو یہ زبانی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر صحیح ڈھنگ سے آپ استعمال کریں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ کیا ہے کہ بہت بڑا سمجھ لیں کہ انسان کی تباہی کا سبب بھی یہی چیز بن جاتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر ایسی چیزیں وہ بولتے ہیں کہ جس پہ ان کی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اسے آگاہ کیا اور متنبہ کیا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں میں، سرگوشی یعنی چپکے چپکے کانا پھوسی کرنا، بات کرنا، ان کی سرگوشیوں میں اشارہ ہے منافقین کی طرف جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ آ کے مجلسوں میں بیٹھ جاتے اور پھر یہ کہ دو چار منافق ایک جگہ بیٹھ کے کانا پھوسی کرتے۔ تو فرمایا کہ ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں سرگوشی اگر کوئی کرے اس طرح سے کہ اس سرگوشی میں کسی کو وہ بات بتائے نیکی کی، مثلا صدقہ کرنے کی، نیکی کی، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی، ان کے حالات، ان کے معاملات درست کرنے کی، تو جو ایسا کرے گا تو یہی جو ہے کیا ہے کہ بہتر ہے، اور جو اللہ کی رضا کی طلب میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی چاہت میں یہ کام کرے گا، یعنی اپنی زبان سے کہ صدقہ کیا حکم دے، معروف نیکی کا حکم دے، لوگوں کے درمیان جو ہے اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو قریب کرے، ان کے اختلافات کو دور کرے، جھگڑا فساد کو دور کرے، تو یہ محض کیا ہے اللہ کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس شخص کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہر موقع بے موقع بولا نہ کریں، خاموش رہیں، اس لیے کہ زبان جو ہے نا یہ انسان کو تباہی کے گڑھے میں گرانے والی ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو، یعنی انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم اپنے منہ سے کچھ بولتے ہیں اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ ثقلت قومک، تیری ماں تجھے کھوئے، مطلب یہ کہ کیا اتنی بے عقلی کی بات تم کر رہے ہو کہ جہنم کی آگ میں لوگوں کو چہروں کے بل گرانے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہی جو انسان اپنی زبانوں سے بول دیا کرتا ہے، بے سوچے سمجھے، کسی کو گالی، کسی کو کوئی نفاق کی بات، کوئی کفر اور شرک، ہر غلط بات، یہ چیز زبان سے بولنا جو ہے سب سے بڑا فساد ہے، یہ چہرے کے بل گھسیٹ کر لے کر جائے گی جہنم کی آگ میں، ان کے گڑھے میں گرائے گی۔ تو اور یہاں سے پھر وضاحت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو یہ فرمائی ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچا، وہ اسی نقطۂ نظر سے بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ منہ اپنا کھولیں۔ من صمت نجا، تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کے پاس یعنی کنٹرول نہیں ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے نا روک سکیں،
اور جب بھی دو چار لوگوں کے بعد بیٹھیں تو ان کے درمیان بیٹھ کے غیبت، حسد اور بغض اور نفرت اور یہ ساری باتیں، گالی گلوچ، تو پھر خاموش رہیں، بہتر یہ کہ خاموش رہیں، ورنہ مکمل یوں ہی خاموش رہنا اس کی تعلیم نہ دی گئی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی فضیلت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کے لیے برائیوں کا دروازہ کھولنے والی ہو، اسے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے روکنے والی ہو اور برائی کی طرف مائل کرنے والی ہو یا برائی میں پھنسانے والی ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ زبان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے اور وہاں پہ خاموش رہے، یہ بات بتلائی گئی ہے۔ اور امام ابن عبد البر رحم اللہ ان کی بات نقل کرتے ہیں امام صاحب، کہ کہتے ہیں کہ بھلائی کی بات کرنا جیسے اللہ کا ذکر، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر بھلائی ہے، نیکی ہے، وہ اس کے لیے زبان استعمال کرنا، چلانا، جیسے اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نیکی کے بہت سارے اعمال ہیں جن کے اوپر لوگوں کو ابھارا جائے کرنے کے لیے، تو یہ خاموشی سے بہتر ہے۔ یہاں پہ بہتر ہے کہ انسان بولے، اور اسی طرح سے کلمہ حق اور لوگوں کے درمیان، کلمہ حق کا مطلب انصاف کی بات لوگوں کے سامنے کہہ دینا۔ لوگ ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ان کے ساتھ جائیں، ان کے مقابلے میں ان کی تائید کریں تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے معاملہ، یہ اس کو خیال نہ کریں، بلکہ وہ چیز جو حق ہے، جو بیان کرنی ہے، آپ اس کو بیان کیجئے۔ وہ ناراض ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس سے مطلب نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر چھوڑیے۔ آپ نے اللہ کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور جو ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں راضی کر لے گا۔ تو یہ حق کی بات کہنا، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، اور اس جیسے اور بھی دوسری چیزیں، تو یہ بہترین چیز ہے، یہاں پہ کلام ہونا چاہیے اور یہی مطلوب ہے۔ اور باطل جہاں پہ ہے یا باطل کی بات جو ہے منہ سے نکلنے والی ہے، تو وہاں پہ خاموش رہنا یہ بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً آخری بات ہوگی، وہ کہتے ہیں، ان کی لمبی عبارت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے لیکن امام صاحب نے مختصر کر کے بیان کیا ہے، میں اس میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ انہوں نے کہا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاموشی کچھ جگہوں پہ بہتر ہے، لیکن یہ مستقل روزہ رکھنے والی بات نہیں ہے۔ خاموشی کچھ جگہوں پہ بہتر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اگر اپنی زبان کو سنبھالنے کی اس کے اندر صلاحیت اور قوت نہیں ہوتی ہے، تو پھر بے شمار فساد کی جڑ وہ جو ہے زبان بن جاتی ہے، وہاں سے بے شمار فساد پیدا ہوتا ہے جو اس کے لیے تباہی اور نقصان کا سبب بنتی ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ریاکاری، نفاق، بدگوئی، یعنی برے الفاظ استعمال کرنا، اور اپنی تعریف کرنا جم کے، وہ نہ ہو میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اور باطل باتیں جو ہے نا ان کے وہ اپنی زبان پہ لانا، جھگڑا کرنا، جھگڑا فساد کرنا، اور فضول کی بے مقصد گفتگو کرنا، اور اسی طرح سے لوگوں کی باتوں میں الٹ پھیر کرنا، انہوں نے کچھ کہا اور آپ کو کچھ بتایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ تحریف جس کو کہا جاتا ہے، تو قرآن شریف میں بھی لوگوں نے کوشش کی، اور کسی کے زبان سے جو الفاظ یا جملے نکلے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کو بدل دینے کی کوشش کرنا، گھٹانا، بڑھانا، اللہ کی جو مخلوق ہے ان کو تکلیف پہنچانا، اور لوگوں کے پردے جو ہے نا ان کو کھولنا، جو گھر کی باتیں جو ہے لوگوں کی اور عزت کی باتیں ان کو اچھالنا، یہ ساری چیزیں امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بڑی آفتیں ہیں، اور یہی چیزیں جب انسان کی زبان سے چل نکلتی ہیں تو پھر انسان کیا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت کا یہ سبب بن جاتی ہیں۔ وہاں پہ اس کو روکا گیا ہے اپنی زبان کو وہ سنبھالیں، ورنہ یہ ہے کہ
شیطان کی اکساہٹ کا اور شیطان کے مشوروں پہ عمل کرنے کے وہ جو ہے نا ہو جائیں گے عادی، اور ہر غلط بات ان کے منہ سے نکلے گی۔ اور جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جو بھی بات بولتا ہے، ایک لفظ ہی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نگراں جو ہے نا مستعد نگراں متعین ہوتے ہیں، فرشتے متعین ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ قاف میں یہ بات ہے۔ تو جو زبان کی آفتیں ہیں، جو شخص ان سے واقف ہے تو اپنی زبان کو وہ سنبھالتا ہے، اور ان جگہوں پہ وہ خاموش رہتا ہے کہ جہاں پہ نفس کی اس کا اکساہٹ سے وہ اس کے منہ سے ایسی باتیں نکل سکتی ہیں۔ تو ایسے موقعوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا بچا۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد امام صاحب ان کی روشنی میں یہ آخر میں انہوں نے بات کی کہ خاموشی نہیں اختیار کرنی ہے بلکہ بولنا ہے، جہاں پہ کلمہ حق بولنا ضروری ہے اور نیکی کی تعلیم دینی ہے، منکر سے روکنا ہے، تو یہ قرآن شریف کے احکام ہیں، بالکل واضح صریح احکام۔ وہاں پہ خاموش رہنا یہ جرم ہے، بولنا ہی بولنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے رہو گے، منکر سے روکتے رہو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک ایسا عذاب بھیج دے گا کہ پھر تم اس کو پکارو گے، اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں جو ہے قبول نہیں ہوں گی، نہیں سنے گا تمہاری۔ تو اسی طرح سے بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا کہ کس طرح سے ان کے علماء نے ایک دوسرے کو حق بات کہنے اور برائی سے روکنے کی کا حکم جو ہے چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی صاحب اور مولانا حضرات وہ جو ہے گناہ گاروں اور بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس قوم کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہوا، اور وہ اس مقام اور منصب سے اٹھا کے پھینک دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مقام دیا تھا۔ تو اسی کی روشنی میں امام صاحب یہ کہتے ہیں ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہوئے کہ دنیا یہ پوری فنا ہو جائے، زائل ہو جائے، یہ سنیے گا حدیث کہ زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان شخص کا قتل کرنا اس کے مقابلے میں یہ پوری دنیا جو ہے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ ہلکی ہے۔ ایک مسلمان کا قتل ہو اس کے مقابلے میں یہ پوری دنیا ختم ہو جائے، مسلمان قتل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطین میں، خاص طور سے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسانیت کی تاریخ میں اور انسانیت کی تاریخ کی جبین پر حقیقت میں ایک بدنما داغ ہے کہ ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، بچوں کے چیتھڑے جو ہیں اور بڑوں کے یعنی زندہ لاشیں، ان کے گوشت ان کے چیتھڑے بن کے اڑ رہے ہیں فضاؤں میں، گھر جو ہے تباہ کر دیے گئے۔ اور اس طرح سے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو حقوق انسانی کے دعوے دار ہیں، جو آزادی کے دعوے دار ہیں، جو حقوق انسانی کے پکارتے ہوئے صبح شام وہ بلکہ جانوروں کے حقوق جو ہے نا ان کے لیے پکارتے تھکتے نہیں۔ عالم اسلام میں اگر کہیں کوئی ایک بلی ماری جائے اور وہ کیمرے میں آ جائے تو پھر کل کو آپ سنیں گے کہ پوری دنیا چیخ اٹھے گی کہ کتنے ظالم اور سنگدل ہیں یہ مسلمان، اس طرح سے کر رہے ہیں، ایک بلی کی انہوں نے کیا۔ اور یہاں پہ کارپیٹ بمباری ہو رہی ہے ایک چھوٹی سی سرزمین، چھوٹے سے علاقے پر، اور کوئی بولنے والا نہیں۔ پوری دنیا کہتے ہیں کہ نفاق مبتلا ہے۔ امام صاحب نے ان کو چھوڑ کے ان کو کہا کہ ہمارے ہاں ہر ایک شخص کو اس کے لیے لازم ہے، اس کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ بولے، سربراہ مملکت ہو یا ایک عام رعایا، جاہل ہو عالم ہو، مرد ہو عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اپنی زبان کھولے، زبان کھائے، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے وہ بات بھی کرے۔ لکھنے والے لکھیں، بولنے والے بولیں، اور پیسے والے مدد کریں، جو جہاد کر سکتے ہیں جہاد کریں، جہاد کی جو بھی نوعیت آپ اختیار کر سکتے ہیں کیجئے۔ یہ نہ کرنا یہ حقیقت میں شیطان الاخرس ہے، یعنی یہ گونگا شیطان ہے
آج یہ نوبت آ گئی کہ مسلمانوں کو کے اندر لوگ بے شمار شیاطین جو ہے پیدا ہو گئے، شیاطین اخرس، اخرس عربی میں بولتے ہیں گونگے کو بولنا ہے، آواز اٹھانی ہے، اور جو لوگ ظاہر ہے کہ اسی لحاظ سے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، پاور دیا ہے، پوزیشن دی ہے، اسی لحاظ سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک اپنی زبان کھولے اور اپنی آواز اٹھائے، بلند کرے۔ یہاں پہ چپ رہنا کسی بھی شکل میں اس کا جواز نہیں ہے، ورنہ پوری امت بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے، سمجھنے، اس کی تائید کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہمیں نیکی کا علم، معروف کا علم ہمیں دے، اس پر عمل کرنے کی بھی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی۔ اسی طرح سے منکر جتنے بھی جانتے ہیں، جن کا علم ہے، ان سے خود بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔